میں سب سے پہلے عمیر نیازی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. یہ جو حماد اظہر صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جو اسلام آباد نہیں پہنچے گا تو وہ پھر اپنے عہدے پہ قائم نہیں رہے گا تو کیا آپ کل اسلام آباد پہنچ پائیں گے اور آپ کو یقین ہے کہ حماد اظہر صاحب بھی پہنچ جائیں گے کل اسلام آباد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پہ جی علی امین صاحب نے آج خود کے پی کے میں 3 بجے اجلاس کیا تھا. کے پی کے اینڈ پہ بھی لوگ تیاریاں کر رہے تھے، مگر ساتھ ہی ساتھ اس چیز پہ کوشش ہو رہی ہے جو بیرسٹر غور صاحب نے ایک خط دیا تھا انٹیریئر منسٹری کو کہ خان صاحب تک رسائی دی جائے. ابھی بھی میری ایک کے پی کے میں بات ہوئی تھی، ان کے توسط سے یہ انفارمیشن ملی تھی کہ ڈاکٹر اس وقت کڈیالہ جیل کے باہر پہنچا ہوا ہے اور کوشش یہی کر رہے ہیں کہ کم از کم ایٹ لیسٹ ڈاکٹر تک خان صاحب کی رسائی دی جائے. دیکھیں پاکستان کی ایک ہسٹری رہی ہے کہ جیلوں کے اندر وائلنس کی. اگر پولیٹیکل فگرز کو اٹھا لیں، آصف علی زرداری صاحب کا واقعہ سب کے سامنے ہے. اب عمران خان کے حوالے سے جس طرح کی عجیب و غریب قسم کی خبریں آ رہی، تو کم از کم ڈاکٹر تک رسائی دینا کوئی گورنمنٹ کے لیے مشکل کام نہیں. اور یہ انا کی گیم نہیں ہے. دیکھیں ایک جلسہ ملتوی جب کرانا تھا تب تو آپ نے اعظم سواتی کو اس طرح سے جھٹ پٹ میں ایکسیس دے دی تھی کہ جس کی مثال پاکستان میں ملتی نہیں ہے. مگر اب یہ معاملہ آ گیا ہے تو آپ جو ہے نا اس کو انا کا مسئلہ بنا لے کہ نہیں. اگر آپ کو ایس سی او کانفرنس اتنی ہی عزیز ہے، آپ کہتے ہیں اتنی اسٹریٹجک اس کی امپورٹنس ہے کہ ریجن میں ہم جو ہے نا شاید ایشین بلاک کے ساتھ کھڑے ہونے جا رہے ہیں، تو تھوڑا سا اس میں ملاقات کرانے میں حرج کیا. اور ملاقات میں ڈاکٹر نے ایگزامن کرنا ہے، پوری قوم کی تسلی ہو جائے گی اور کوئی اس میں میرے خیال سے کوئی اس طرح کا امر مانے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ پولیٹیکلی کوئی نیگیٹو اس کا فال آؤٹ آ جائے گا، جس چیز کا آپ کو خطرہ ہو کہ جی خان صاحب کا کوئی بیان آ جائے گا جس کی وجہ سے ہو جائے گا. تو اس طرح کی ایسی کوئی چیز نہیں ہونے لگی. اور پارٹی نے بھی اس چیز کی یقین دہانی دلائی کہ خان صاحب تک اگر ایکسیس ہو جائے تو وہ کال آف بھی کر سکتے ہیں. اچھا، جو ڈاکٹر پہنچا ہوا ہے اڈیالہ جیل کے باہر وہ پی ٹی آئی کا ڈاکٹر ہے یا کوئی سرکاری ڈاکٹر ہے؟ نہیں، شوکت خانم کے ڈاکٹر ہیں. اچھا، شوکت خانم کے ڈاکٹر ہیں. اچھا، بلال اظہر کیانی صاحب، یہ تو بڑی ایک میرا خیال ہے کوئی اتنی مشکل ان کی شرط نہیں ہے کہ ہمارا ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر جو ہے اس کی ملاقات کروا دیں عمران خان صاحب سے تو ہم کال آف کر دیں گے احتجاج. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد میر صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. اور اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال پہ ہوں، میں آپ کو اور آپ کے کرو کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ جس بہادری سے آپ نے پچھلے ایک ہفتے میں لیبنان سے کوریج کیا اور پاکستانی عوام کو اپنے اس شو سے، جو پاکستان کے سب سے زیادہ واچ شوز میں سے ایک ہے، آپ نے وہاں سے گراؤنڈ ریالٹیز پیش کی، تو آئی تھنک آپ کو خاص داد جی آپ کو، آپ کے چینل کو، آپ کی ٹیم کو جاتی ہے جی. اور اللہ تعالیٰ کرے کہ آگے اس خطے میں بہتری آئے جی. جس ظلم سے فلسطین کے عوام اور اب لیبنان کے شہری گزر رہے ہیں جی، وہ جلد ختم ہو اور انصاف ہو وہاں پہ جی. دیکھیے حامد میر صاحب، جہاں تک بات ہے عمران خان صاحب کے یا اس پی ٹی آئی کے مطالبے کی، بات یہ ہے کہ یہ میں تو کہتا ہوں جی کہ جو بھی کسی بھی قیدی کا، مجرم کا، جیل مینیول کے مطابق اس کی جو بھی رائٹس ہیں وہ اس کو ملنی چاہیے. مگر یہاں پہ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو تو باقاعدہ اس سے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر ان کو ان کے مرضی کے مینیو ملتے رہے ہیں، ورزش کی مشینیں ملتی رہی ہیں، ان کو روزانہ صحافیوں سے گفتگو، روزانہ جماعت کے ساتھیوں سے ملاقاتیں رہی ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ جو بھی کوئی کسی قیدی کے، ہمارا وہ والا رویہ نہیں ہے جو خان صاحب کا تھا جب ہمارے لیڈرز قید میں تھے کہ اس کو گدا نہ ملے، اس کو کھانا نہ ملے، اس کو دوائی نہ ملے، رات کو 12 بجے اس کے سیل میں گھس جاؤ، بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کر لو. مگر بات یہاں پہ اس چیز کی نہیں ہے. بات اس چیز کی ہے کہ آپ نے اس وقت پہ ایس سی او کے وقت پر ہی کیوں آپ نے یہ احتجاج کی کال اور ڈی چوک پر ہی کیوں دی؟ یہ ایک بہانہ ہے. یہ آج یہ بات نہ ہوتی تو ان کو کوئی اور بات مل جاتی. اور اصل مقصد یہی ہے کہ آپ نے 3-4 دن پہلے انہوں نے تماشا لگایا. اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ ملیشین وفد کا وزٹ ہو گیا، ان کو نظر آ گیا کہ بھی چائنیز وفد کا وزٹ ہو رہا ہے، سعودی وفد کا وزٹ ہوا، ایس سی او کی کانفرنس ہو رہی ہے، آئی ایم ایف کا پروگرام ہو گیا ہے، معیشت جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ پہ آپ کی انفلیشن آ گئی ہے، معیشت سنبھل رہی ہے. ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر یہ حرکتیں نہیں کریں گے تو اٹینشن سیکنگ بیہیویئر کس طرح ہوگا. اور میں ایک اور بات بھی آپ سے کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف کہیں کہ آپ ایک طرف کورٹ بھی گئے میں، آپ کا ایک مطالبہ بھی، آپ نے خط بھی کیا، مگر آپ کیا بلیک میل کریں گے کہ آپ جب بھی، کیونکہ آپ کے خیال میں یہ بلیک میل کر رہے ہیں؟ یہ بالکل بلیک میل کر رہے ہیں اور پہلی دفعہ نہیں کر رہے. دیکھیے یہ ہے کہ اگر ہمیں عمران خان سے نہ ملوایا تو ہم آپ کا ایس سی او کی کانفرنس خراب کریں گے. جس طرح پہلے تھا اگر عمران خان کو کا دھرنا، آپ کا عمران خان کو کرسی نہیں دیں گے تو چائنیز پریزیڈنٹ نہیں آئے گا، جو 10 سال پہلے ہوا. اگر عمران خان کو کرسی نہ دی گئی تو آئی ایم ایف کا پروگرام بھی فارغ ہو جائے، ملک ڈیفالٹ ہو جائے. اگر عمران خان کو کرسی نہ ملے تو سائفر جیسے جھوٹ کی بنیاد پہ یو ایس سے ڈپلومیٹک ریلیشنز خراب ہو جائیں. یہ اسی کا تسلسل ہے، یہ اسی کی. اچھا ایک منٹ، یہ آپ کے ایک ساتھی ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب، انہوں نے ایک ایکس پہ اپنی رائے کا اظہار کیا، کہہ رہے ہیں حکومت کو پی ٹی آئی رہنماؤں اور ان کے قائد کی ملاقات کا اہتمام کر دینا چاہیے.
جی دیکھیے میر صاحب، میں آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں، میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ جو جیل مینول کے مطابق جو ان کے حقوق ہیں وہ اس کو ملنے چاہیے کسی بھی قیدی کو، مگر پی ٹی آئی کا اس کو اس کے ساتھ نتھی کرنا، جب وہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے اور 15 تاریخ کو ہی کیوں احتجاج کی کال، اور ڈی چوک پر ہی کیوں؟ دیکھیے بات یہ کہ چلیں ایک دفعہ مان بھی لیتے ہیں کہ مفروضے کی بنیاد پہ کہ آپ کے پاس کوئی جائز احتجاج کرنے کا جواز ہے، تو 15 تاریخ ہی کیوں اور ڈی چوک ہی کیوں؟ کیونکہ نیت ہی یہی ہے کہ یہاں پہ کس طرح ہم نے ادھم مچانا ہے، کس طرح اٹینشن سیک کرنی ہے، کس طرح آج کل کے موقعوں پہ اس چیز کو بحث بنانا ہے، بجائے اس کے کہ پاکستان کے جو ایک اہم ایونٹ ہے جس میں آج کے دن بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو آج چائنیز پریمیئر ہائی لیول ڈیلیگیشن بہت عرصے بعد پاکستان آیا ہے، آج ایم او یوز سائن ہوئے ہیں، ایک اچھا وزٹ ہو رہا ہے، اگلے 2 دن ایس سی او کی کانفرنس ہیں، مگر کیونکہ پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ اس سے اٹینشن ہٹ کے ان کی انا کی سیاست کی طرف توجہ جائے، انہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ آج عمران خان کی ملاقات کا بہانہ نہ ہوتا تو یہ کوئی اور بہانہ بنا لیتے جی۔ کامران مرزا صاحب، ہم آئینی معاملات پہ بھی بات کریں گے، لیکن پہلے آپ ذرا اس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں گے کہ یہ جو بیرسٹر عمیر نیازی صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارا جو شوکت خانم کے ڈاکٹرز کا ایک ڈیلیگیشن ہے وہ کھڑا ہے اڈیالہ جیل راولپنڈی کے باہر، اگر اس کی ملاقات کروا دیں عمران خان صاحب سے اور ان کو تسلی ہو جائے کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں تو ہم اپنی احتجاج کی کال واپس لے سکتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ مولانا نے اس پہ کوشش کی تھی، متعلقہ حلقوں کو یہ میسج دیا تھا، انہوں نے یہ 2 دن ہو گئے اس بات کو، اور کہا تھا کہ یہ احتجاج جو ہے مؤخر ہو سکتا ہے، ڈاکٹر صاحب کی ملاقات کروا دیں اور ایک آدھ وکیل کی بھی ملاقات کروا دیں تاکہ وہ سیٹسفائی ہو جائیں، مگر وہ رسپونڈ نہیں کیا گیا۔ ان کو بھی احتجاج نہیں کرنا چاہیے، یہ موقع نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو کچھ نہیں ہوگا، خدا نخواستہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ان کی جان خطرے میں ہو، مگر گورنمنٹ کے پارٹ پہ بھی کوئی حرکت مناسب نہیں ہے۔ ہم نے اپنے طور پہ جو ہم سے ہو سکا، یعنی مولانا صاحب سے، وہ کر کے دیکھ لیا، اور یہی میسج تھا کہ آپ ڈاکٹر صاحب کی ملاقات کروا دیجیے اور ڈاکٹر صاحب آ کے کہہ دیں کہ وہ ٹھیک ہیں بالکل، تو دین جو ہے نا یہ وڈرا کر جائیں گے، اس کال کو کال آف کر دیں گے، اس کو جو کچھ انہوں نے کرنا ہے 15 کو، مگر رسپونڈ پراپر نہیں کیا گیا۔ اچھا عمیر نیازی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کے کیا الفاظ ہیں ذرا آپ سن لیں۔ جو مسودات شیئر کیے گئے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بھی، تو اس میں کافی اب ہم آہنگی تقریباً پیدا ہو چکی ہے۔ جو چیزیں ہم نے مسترد کی وہ واپس ہو چکی ہیں، اور جو چیزیں ہم نے مطالبہ کی تھی وہ قبول ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کل بلاول بھٹو صاحب سے ملوں گا، پھر میں میاں نواز شریف صاحب سے بھی ملوں گا، اسلام آباد جاؤں گا تو وہاں پر پی ٹی آئی کے ساتھ سے بات کروں گا، اور اس طریقے سے ایک اتفاق رائے پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اچھا عمیر نیازی صاحب، مولانا صاحب تو ایک اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جیسا کہ آپ کو کامران مرزا صاحب نے بتایا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے معاملے پر بھی انہوں نے کوشش کی لیکن ان کی بات نہیں مانی گئی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان سے ملاقات کے معاملے پہ تو حکومت نے مولانا صاحب کی بات نہیں مانی، تو یہ جو آئینی ترمیم کے مسودے پہ مولانا کی کوشش ہے تو اس پہ اتفاق رائے ہو جائے گا؟ اچھا جی، یہ دیکھیں آج بھی میٹنگ تھی، میٹنگ میں اسد کیسر صاحب نے اور گوہر صاحب نے جو پارٹیسپیٹ کیا، انہوں نے تو ٹائم ہی سیکھ کیا تھا کہ ہمیں اور ٹائم دیں، مگر اس میں کچھ ان کی جو ابھی میرے تک خبر آئی کہ بات نہیں بنی تھی آپس میں، پیپلز پارٹی اور ان کی کوئی جو ہے نا بحث و مباحثہ بھی ہوا تھا۔ تو جو پی ٹی آئی کا جی ورژن ہے بنیادی طور پہ ہو کیا رہا ہے، دیکھیں ہم جو مولانا صاحب کے بالکل قدر کرتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے اسٹیپ لیا ہے، اور اس دن جس طرح سے ایک تاریخ رات میں بڑا ہی ایک تاریخ کام ہونے جا رہا تھا، اس کو جو ہے نا انہوں نے روکا، اس کا انہیں پورا کریڈٹ جاتا ہے۔ مگر بنیادی طور پہ مسئلہ کیا ہے، دیکھیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ایک بنائی جا رہی ہے کس لیے؟ اس وقت ظالم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور یہ کوئی ایک پہلی کڑی نہیں ہے۔ اگر آپ قوانین کا جائزہ لینا شروع کر دیں، اگر پیسفل اسمبلی ایکٹ اسلام آباد میں آیا تو وہ کس لیے آیا؟ رائٹ ٹو اسمبلی کو کل کرنے کے لیے۔ کل پنجاب اسمبلی نے ایک ایکٹ پاس کیا ہے، پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشن ایکٹ، وہ ایک بیسیکلی مریم نواز کی ایک اپنی ذاتی فورس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو جب اس طرح کا ماحول ہو کہ جس میں آپ نے ڈسینٹ کو چلنے ہی نہیں دینا اور آپ نے ظالم کو پوری طرح سے پروٹیکٹ کرنا ہے، دیکھیں آج آپ نے لاہور میں دیکھ لیا، لاہور میں ایک واقعہ ہوا ہے، بڑا دل خراش واقعہ ہوا، یہ جو ہے نا ایک اسٹوڈنٹ سے متعلقہ، تو آپ نے اسٹوڈنٹس کا کیا حال کیا کہ پولیس والے گھس کے دندناتے کیمپس کے اندر انہوں نے لڑکے لڑکیوں کو مارا ہے، اس طرح کا ماحول بنایا ہوا ہے۔ پریس کلب کراچی کا واقعہ اٹھا لیں، دفعہ 144 کیا ہو گئی، ہمارے لیے عذاب بن گیا، ٹھیک ہے، کہ کون
قوم کی بیٹیوں کو جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا ہاتھوں بازوؤں سے اٹھا کے جو ہے نا کدھر نہیں پھینکا. تو اس طرح کے ماحول میں دیکھیں کس طرح کی آئینی ترمیم آ سکتی ہے. دیکھیں ہم آئینی ترمیم تو دور کی بات, ہم بنیادی اصلاح اپنی کر لیں, ہم ملک کو صحیح ٹریک پہ ڈال لیں. ہمیں ابھی اس چیز کی ضرورت ہے. یہ بہت دور کی سوچ رہے ہیں. اکنامک ایکٹیویٹی کی آپ بات کریں, دیکھیں سی پیک کو تو آپ نے ابینڈن کر لیا, آئی ایم ایف کو آپ لکھ کے دے آئے ہیں کہ اسپیشل اکنامک زونز میں آپ کوئی انسینٹیو نہیں دیں گے. آپ ہر چیز پہ تو رول بیک کر گئے ہیں. ایشین بلاک, اگر ایس سی او کی بات کریں تو ایس سی او میں آپ کدھر کھڑے ہیں؟ دیکھیں آپ کے تو آئی ایم ایف نے ہاتھ ہی باندھ دیے ہیں. آپ اپنے بلاک کے ساتھ تو کھڑا ہی نہیں ہونا چاہتے. آپ یوکرین وار میں اس وقت اس کے حامی ہیں, نیٹو کے, تو آپ ادھر کدھر کھڑے ہیں؟ ٹیررزم کا معاملہ ہے, کھلم کھلا انڈیا آپ کے ہاں ٹیررزم کرا رہا ہے, مگر اتنی ضرورت نہیں ہے. آج کنفرنٹ کرائیں نا کہ بی ایل اے کو کون سپورٹ کر رہا ہے. بی ایل اے سال کے اندر اتنی خطرناک آرگنائزیشن بن گئی ہے کہ آپ کے اپنے ادارے کی طرح انہوں نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسی بنا لی ہے. پورا سال وہ ریکی کرتے ہیں, پھر وہ ٹارگیٹ کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. چائنیز والا بھی واقعہ اس کی جو ہے نا جیتی جاگتی تصویر ہے. کیا ہم ان چیزوں پہ انڈیا کو کنفرنٹ کریں گے؟ کیا ہم افغانستان سے ان چیزوں پہ بات کریں گے؟ دیکھیں ہم بالکل ہی ایک آئسولیشن میں چلے گئے. ہمیں خالی نظر آ رہا ہے